لاہور سے ایک بچی کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ جب کسی نام میں محمد آئے تو کیا وہاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، اور محمد پر سواد جو چھوٹا سا ڈالتے ہیں وہ ڈالنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ رسمی چیز نہیں ہے کوئی. درود کا تقاضا دل کی محبت کا تقاضا ہے، اور نہ کسی ظاہری کوشش کو چاہتا ہے، نہ کسی ظاہری تحریری علامت کو چاہتا ہے. اور صحابہ کا طریق یہی تھا کہ عام طور پر جب کسی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے تھے یا بیان کرتے تھے تو ضروری نہیں تھا کہ ضرور صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں. اب احادیث پڑھ کے دیکھ لیں، بخاری مسلم میں بھری پڑی ہیں، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا ہوا ملے گا. تو کیا نعوذ باللہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں تھا؟ ان کے دل سے درود پڑھ رہے ہوں گے اس وقت. ہمیں یقین ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور صحابہ ان پر درود نہ بھیج رہے ہوں. تو اس لیے ظاہر پرستی پہ نہ جائیں، مضمون کی حقیقت کو پہچانیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک طبعی قدرتی محبت کا تقاضا ہے، اور جن کو محبت ہے وہ منہ سے بولیں یا نہ بولیں دل درود بھیجتا ہی ہے. بس یہ نام خواہ اذان میں آئے، خواہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت آئے، یا ویسے کوئی گا رہا ہے نعتیہ کلام اس میں آتا ہے، تو اونچی نہ بھی کہیں تو دل میں درود پڑھنا چاہیے. لیکن نماز کے دوران درود پڑھنا یہ سنت سے ثابت نہیں، بلکہ نماز میں مخل ہو سکتا ہے. اور قرآن کریم میں یا حدیث میں کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جب نماز میں میرا نام آیا کرے یا تلاوت میں تو اس وقت میرے پہ درود بھیجا کرو. لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، دل چونکہ طبی طور پر اچھلتا ہے، اس لیے وہ درود دل میں پیدا ضرور ہو جاتا ہے، خواہ لفظوں میں ڈھلے یا نہ ڈھلے. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو عقیدت اور جو پیار ہے وہ از خود ایک دعا بن جاتا ہے، اور یہ بہت کافی ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے مائیں بچے آتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ سارے بسم اللہ ہی پڑھتی رہیں، ہر بات پہ بسم اللہ. لیکن بعض عاشق ماؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا بچہ اٹھے تو بسم اللہ، لقمہ منہ میں ڈالے تو بسم اللہ، گرے تو بسم اللہ. تو وہ جو بسم اللہ ان کی ہے وہ اللہ کے نام کے لیے حقیقت نہیں ہے، اپنے بچے کے پیار کے اظہار کے لیے ہے، اور اس کے لیے اللہ کی حفاظت طلب کرنے کے لیے دعا کا اور عشق کے اظہار کا ایک مرکب ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت ہوگی تو از خود دل درود بھیجے گا، خواہ زبان سے درود پڑھا جا سکے یا نہ جا سکے، یا زبان سے درود پڑھنے کا موقع ہو یا نہ ہو. اب آپ دیکھ لیں کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہاں اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. لوگ جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں یہی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد درود بھیجنے کا مضمون ضرور سنت میں ملتا ہے. تو اس طرح کہ جب آپ تشہد میں کلمہ تشہد کے پہلے حصے میں انگلی اٹھا کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد ہمیں کیا سکھایا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اس نماز نے ہماری تربیت بھی کر دی اور سکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو وہاں بے شک داخل نہ کرو، مگر بعد میں محمد رسول اللہ پر درود بھیجنا بھولنا نہ. تو یہ میرا مکمل جواب ہے. اس لیے حکمت کے اور وقت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے درود تو پڑھیں، لیکن ضروری نہیں کہ عین اسی وقت داخل کیا جائے درود، اور نماز کا تسلسل توڑ کر آپ درود میں مصروف ہو جا کریں. نماز میں درود اصل مقام پہ رکھ دیا، وہاں وہ ہے لفظوں میں درود کا وقت. باقی دل سے جو محبت اچھلے گی وہ تو خود بخود درود بن جائے گی. ان کے ظہور مہدیے
آخر زمان ہے